جناب محفوظ زمان صاحب سے گزارش کروں کہ اپنی حاضری پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و جا میں ہے، نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و جا میں ہے جو بات مرد قلندر کی بات۔ واہ واہ کیا بات، واہ۔ تم نہ مانو مگر یہ حقیقت ہے، تم نہ مانو مگر یہ حقیقت ہے، عشق انسان کی ضرورت ہے، ان کی محفل میں بیٹھ کے دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ زندگی میں کچھ نہ ملا تو کیا غم ہے، زندگی میں کچھ نہ ملا تو کیا غم ہے، آپ کی محبت جو ملی یہ کیا کم ہے، اور تھوڑی سی جگہ جو ملی مجلس میں یہ جگہ کیا تاج محل سے کم ہے، اور درد مندوں سے نہ پوچھو کدھر بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھو کدھر بیٹھ گئے، ان کی مجلس میں غلیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، ہے غرض کام دید سے کام تکلب سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے۔ کیا بات، کیا بات، واہ 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 کیا بات۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بے شک، کہ بے شک۔ بدلتی ہزاروں کی تقدیر بے شک، بے دیکھی، شک۔ اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اگر ذوق یقین پیدا ہو تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، بے شک، بے شک۔ اور نگاہ مست ملائی تو مہ پلا کے اٹھے، ہاں 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 واہ واہ۔ نگاہ مست ملائی تو تو مہ مہ پلا پلا کے اٹھے، جہاں جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے واہ واہ کیا بات، کیا بات، واہ ماشاء اللہ دیکھیں، ماشاء ہم اللہ۔ لوگ کیا منزل کہنا اور ہے؟ مقام کی تلاش میں رہتے ہیں، ہم لوگ کس کی تلاش میں رہتے ہیں؟ منزل اور مقام۔ مقام کی۔ اللہ والے جہاں بیٹھ جاتے ہیں اسی جگہ کو منزل اور مقام بناتے بے ہیں۔ شک، بہت خوبصورت۔ بے شک۔ نہایت ہی واجب احترام قبلہ پیر صاحب، بس دو چار میں گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، اور جس کی توفیق سے آج ہم اس خوبصورت ذکر کی محفل میں شریک ہوئے۔ بے شک، بے شک۔ حضرین محترم، ہم سب خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں یہ ذکر کی محفلیں نصیب ہوئی ہیں، الحمدللہ۔ کیونکہ ایسی محفلوں میں آنے کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا برکت ہے، ملنا اور ملانا برکت ہے، سننا اور سنانا برکت ہے، بیٹھنا اور بٹھانا برکت ہے، اور اللہ والوں کی زیارت کرنا بھی برکت ہاں ہے۔ ہاں ہاں کیا بات، بے شک۔ اور جب تک انسان ایسی محفلوں میں رہتا ہے حالت عبادت میں رہتا بے ہے، شک۔ فرشتوں کے جھرمٹ میں رہتا ہے، اللہ اللہ۔ مصطفیٰ کی نگاہ میں رہتا ہے، اور رب کی پناہ میں رہتا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ رب کی پناہ میں رہتا ہے۔ دوستان محترم، دیکھیں شبنم کے قطرے کو اگر موتی بننا ہے، شبنم کے قطرے کو اگر موتی بننا ہے تو سیب کی تربیت گاہ میں آنا ہوگا۔ بے شک۔ انسان کو کامل انسان بننا ہے تو اللہ والوں کی قربت میں ہائے آنا ہائے ہوگا، واہ کیا بات، بہت اللہ بہت اللہ کیا کیونکہ بات۔ اللہ والوں کی قربت دین کی قربت ہے، بے شک۔ دین کی قربت مصطفیٰ کی قربت ہے، ماشاء اور اللہ۔ مصطفیٰ کی قربت خدا کی قربت اللہ اکبر، بے شک، سبحان اللہ، بے اس شک۔ لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جس نے ولی کو دیکھا اس نے علی کو دیکھا، علی۔ اس نے علی کو دیکھا اس نے مصطفیٰ کو دیکھا، اس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے خدا کو واہ 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 دیکھا۔ کیا بات، سبحان اللہ، کیا بات، واہ واہ حضور واہ واہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت واہ کے واہ۔ 72,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور ان کو چاہنے والا ایک ایک بندہ اپنے ساتھ 72,000 لوگوں کو لے کے جائے گا۔ اللہ 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 کیا بات، واہ کیونکہ واہ ہم نسبت والے لوگ ہیں۔ بے شک۔ ہم کون لوگ ہیں دوستان نسبت محترم؟ والے۔ لیکن پانی کی کوئی قیمت نہیں ہے دوستان محترم، پانی کی کوئی قیمت کوئی قیمت نہیں ہے۔ دودھ میں ملا دیں تو 200 روپے کلو بکتا ہے، پھر اس کا نام بھی پانی نہیں رہتا، لوگ کہتے ہیں دودھ ہے ذرا پتلا ہے، دودھ ہے قبلہ پیر صاحب، میں ایک دفعہ انگور لینے گیا پاکستان، جی انگور لینے گیا تو اس نے گچھے کے ساتھ جو لگے ہوئے تھے نا، تو ایک سائڈ پہ اس نے رکھے ہوئے تھے ٹوکری میں، اور جو دانے ٹوٹے ہوئے تھے نا، حالانکہ وہ بھی انگور ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا، جو ٹوٹے ہوئے تھے نا تو اس نے سائڈ پہ رکھے ہوئے تھے، تو میں نے ویسے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ جو گچھے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں قبلہ پیر صاحب یہ کیسے کلو ہے؟ کہتا ہے یہ 400۔ میں نے کہا یہ جو ٹوٹے ہوئے ہیں یہ دانے پڑے ہیں سائڈ پہ، حالانکہ وہ بھی صاف دانے دونوں سے ٹوٹے ہوئے تھے، کہتا ہے یہ 150 روپے کلو۔ میں نے وہاں کھڑے ہو کے ایک لمحے کے لیے سوچا، میں نے کہا جو جڑے ہوئے ہیں ہو گیا چیز وہی ہے، کیا بات، چیز وہی ہے، لیکن ان کی ویلیو ہی نہیں رہی۔ بالکل۔ تو ہم سب خوش نصیب لوگ ہیں دوستان محترم جنہیں اللہ والوں کی، کیونکہ اللہ والوں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ اللہ والے جنگل میں ڈیرا لگا لیں تو جنگل میں منگل بنا دیتے ہیں، بستیوں سے نکل جائیں تو بستیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ تو بس ایک نسبت میں بات کر کے اجازت چاہوں گا دوستان محترم،
کیونکہ نسبت سے چیز کی اہمیت قیمت اور حیثیت بڑھتی ہے. بے شک. نسبت سے کیا ہوتا ہے؟ چیز کی اہمیت کی حیثیت اور قیمت. ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر صاحب یہی نسبت کی بات کر رہے تھے قبلہ کے آنے سے پہلے. تو میں نے کہا آپ دیکھیں راستے میں جا رہے ہیں, راستے میں آپ جا رہے ہوں, آپ کو بڑا قیمتی کپڑا مل جائے قبلہ پیر صاحب, 1 لاکھ روپے کا کپڑا, 1 لاکھ درہم کا کپڑا ہو, ٹھیک ہے نا خان, آپ اس کو اٹھا لیں گے. کیا کریں گے؟ اٹھا لیں گے, لیکن اس کو چومیں گے نہیں, اس کی تعظیم اور تکریم نہیں کریں گے, اس کو آنکھوں پہ نہیں لگائیں گے, گھر لے جائیں گے, جا کے رکھ دیں گے, ٹھیک ہے نا. آپ مسجد میں جائیں, دیکھیں قرآن پاک کا غلاف کاٹن کا پھٹا ہوا مسجد کے دروازے کے پاس پڑا ہو, آپ اس کو اٹھائیں گے, چومیں گے, آنکھوں پہ لگائیں گے, تعظیم اور تکریم کریں گے اور اونچی جگہ رکھ دیں گے. اب سوال ہے کہ 1 لاکھ روپے کے کپڑے کو تو آپ نے چوما نہیں, 1 لاکھ روپے کے کپڑے کو آپ نے چوما نہیں, یہ کاٹن کا پھٹا ہوا غلاف ہے, اس کو آپ چوم رہے ہیں, تعظیم اور تکریم کر رہے ہیں, آنکھوں سے لگا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے, تو قرآن کی اپنی نسبت صاحب قرآن کے ساتھ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں قرآن کے بولنے سے حضور نہیں بنے, حضور کے بولنے سے بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے ہی ہے. محترم قبلہ پیر صاحب بیٹھے, میں ان کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں. ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں, لیکن صاحب قرآن کے بعد ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں قبلہ پیر صاحب, لیکن صاحب قرآن کے بعد. میں کئی دفعہ کہتا ہوں نا, قرآن پاک تب آپ کو فائدہ دے گا, فیض دے گا, جب نگاہ قرآن پہ رکھیں اور دھیان صاحب قرآن پہ. نگاہ کہاں رکھیں؟ دھیان کہاں رکھیں؟ صاحب قرآن پہ. اور بس ایک بات مجھے ویسے یاد آ گئی کہ ایک یہودی نے مسلمان سے کہا اپنے نبی کی ایک بات بتاؤ, اپنے نبی کی ایک بات بتاؤ. اس مسلمان نے یہودی سے کہا ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ پانی جب بھی پیو پانی دیکھ کر پیا کرو. سبحان اللہ. پانی جب بھی پیو قبلہ پانی دیکھ کر پیا کرو. وہ یہودی گھر چلا گیا, جا کے سو گیا. رات کو اٹھا, پیاس لگی, اندھیرا تھا, اپنی زوجہ سے کہا بیوی سے پانی لا کر دو. وہ اندھیرے میں اٹھی, اس نے برتن اٹھایا اور پانی لے کے آ گئی. اب اندھیرا تھا, اس کو خیال آیا کہ صبح مجھے مسلمان نے اپنے نبی کی ایک بات بتائی, ایک بات بتائی کہ پانی جب بھی پیو پانی دیکھ کر پیا کرو. اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح اس نبی کی بات میں حکمت کیا ہے کہ آج ساری دنیا ان کی گرویدہ ہے, ان کا کلمہ پڑھتی ہے, ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتی ہے, ان کا ذکر اور اذکار کرتی ہے. تو اس نے دوستان محترم یہ بات سننے والی ہے بڑے غور سے. اس نے لائٹ جلا کے جب پانی میں دیکھا تو پانی کے اندر بچھو تیر رہا تھا. وہ کالا سا بچھو نہیں ہوتا, وہ تیر رہا تھا, معلوم ہے نا. اس نے اس وقت ایک تاریخی, جو کیونکہ اس کی بیوی نے برتن اٹھایا, ہو سکتا ہے کہیں برتن میں آیا ہو, تو پانی وہ لے کے اس میں آ گئی. تو جب اس نے لائٹ جلا کے دیکھا تو پانی میں بچھو تھا. اس وقت اس نے ایک یہودی نے تاریخی جملہ کہا. کس نے کہا؟ یہودی نے, مسلمان نے نہیں, یہودی نے ایک تاریخی جملہ کہا. اس نے کہا جس نبی کی ایک بات پر عمل کرنے سے مجھے نئی زندگی ملی, میں اگر اس نبی کی اور باتوں پر عمل کروں میں تو کبھی مر ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. میں تو کبھی مر ہی نہیں سکتا. دوستان محترم, یہ اللہ والے جو ہے نا, یہ جہاں بیٹھ جائیں نا اسی جگہ کو کیا کر دیتے ہیں, سبحان اللہ, منزل اور مقام بنا دیتے ہیں. بس اس شعر کے ساتھ کہ آنسوؤں سے غسل کر کے لہو سے وضو کرے, آنسوؤں سے غسل کر کے لہو سے وضو کرے, ایسا جو کر سکے وہ تیری جستجو کرے. بے قصد رشک جنون کا حال نہ پوچھ, دامن جو پھاڑ دوں فرشتے آگے رفو کریں, فرشتے آگے. ماشاء اللہ. فخر